بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا صدق اللہ العظیم۔ اللہ کی توفیق سے ہم حضور شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ آج ہم ان کی تعلیمات سے دو پہلوؤں کو بیان کرنا چاہیں گے۔ سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ مادرزاد ولی ہونے کے باوجود اساتذہ سے علم پڑھا۔ یہ پہلو نہایت ہی اہم ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بلکہ ہمیشہ ہی ہوتا رہا کہ کچھ لوگ اساتذہ سے پڑھتے نہیں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے شعبہ میں ماہر ہو جائیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا، بلکہ آپ پچھلے علماء کے حوالے سے پڑھیں تو وہ ایک مثال دیا کرتے تھے، محدثین اور فقہا۔ محدثین کہتے ہیں ان لوگوں کو جو حدیث نقل کرنے والے، ذہنی جو تفاوت ہے یہ قدرت کا ایک نظام ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت بھی ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، کہ اللہ پاک نے ہر علم والے پر علم والا پیدا کیا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ یہ آیت ہی پڑھ کے ہر آدمی کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ میں علم کا آخری درجہ پا ہی نہیں سکتا، کیونکہ جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ ہر علم والے سے بڑا علم والا موجود ہے تو یہ اللہ کا کلام سچا ہے۔ کیا کرتے ہیں بھائی، یہ کلام الہی ہے۔ آواز کم کر دیا۔ یہ کلام الہی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ سچا کلام ہے۔ اور پھر یہ ضروری نہیں کہ علم دینی، ہر علم میں، ہر فن میں اس سے بڑھ کر عالم صاحب علم ہو سکتا ہے۔ تو آپ محدثین کے بارے میں پڑھیں، بلکہ آپ صحابہ سے آپ شروع ہو جائیں۔ صحابہ کے اندر ہر کوئی فتویٰ دینے والا نہیں ہے، مقرر لوگ ہوتے تھے۔ مثلا ماشاءاللہ وہ ان کا اسم گرامی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ خلفائے راشدین کے دور کے سب سے بڑے مفتی ہیں یہ، اور اسی وجہ سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ان کے طریقے کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو آپ صحابہ کے اندر دیکھیں، ان کے اندر ایک ہے بات کو یاد کر لینا، حفظ کر لینا، رٹ لینا کہہ لو، منوان اسے آگے پہنچا دینا۔ ایک ہے اس بات کی گہرائی میں اتر کر اس کے مقصود کو پانا۔ اس میں پھر آگے درجے ہیں، کوئی تھوڑی پاتا ہے، کوئی زیادہ پاتا ہے۔ آپ لوگ کبھی حضور علیہ السلام کا وہ ارشاد گرامی پڑھیں، اس سے بات
بالکل نکھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ آپ نے صحابہ سے کہا، فرمایا کہ میری باتیں اچھی طرح حفظ کرو، یاد کرو اور لوگوں تک پہنچاؤ، اور فرمایا کہ بعض اوقات سننے والے سے، سننے والا ہوتا ہے نا براہ راست بات کو سننا، فرمایا بعض اوقات سننے والے سے جس کو وہ پہنچائے گا نا بات، پہنچانے والا اس بات کو زیادہ سمجھ جائے گا۔ یہ حضور کا ارشاد ہے، ربا مبلغ او من سامعین۔ کس قدر حضور نے حقیقتیں کھول کھول کے بیان کر، فرمایا بعض اوقات جس کو تم بات پہنچاؤ گے نا وہ بات تم سے زیادہ پا جائے گا۔ تو صحابہ کے اندر آپ دیکھ لو، ان میں باقاعدہ درجے ہیں۔ مثلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں صحابہ کی آپس میں بات کر رہا ہوں، جب ہم دیگر امت کا حوالہ دیں گے تو اس کی نسبت سے تو ہر صحابی زیادہ عالم ہے نا۔ ہم صحابہ کی بات کر رہے ہیں، صحابہ کے اندر ان میں آپس میں درجے ہیں۔ تو بہت سارے معاملات میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیث کے راوی ہیں، سب سے بڑے راوی ہیں، لیکن وہ بات کو نہ پہنچ پاتے تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی رہنمائی کیا کرتی، حضرت فاروق اعظم رہنمائی کیا کرتے۔ تو اسی طرح یہ سلسلہ، پھر محدثین، ان میں بہت سارے ایسے ہیں جو حدیث کو یاد کرنے میں بہت آگے ہیں، لیکن ان میں مجتہد نہیں ہیں لوگ۔ مجتہد کا لفظ بولتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو بات کی حقیقت کو پائیں۔ پرانے لوگ اپنی کتابوں میں ایک مثال دیا کرتے تھے محدثین کی اور مجتہدین کی۔ وہ مثال تھی پنساری اور طبیب کی۔ کتنی خوبصورت مثال ہے۔ وہ کہتے تھے پنساری جو ہوتا ہے نا دکان پر، اس کے ہاں جڑی بوٹیاں موجود ہوتی ہیں، لیکن وہ منتخب نہیں کر سکتا کہ یہ جڑی بوٹی فلاں کا علاج ہے۔ منتخب حکیم کرے گا، وہ طبیب کرے گا۔ وہ جڑی بوٹیاں دیکھو نا کتنی اس کے پاس سارا کچھ موجود ہے، لیکن آپ نے اگر نسخہ لکھوانا ہے تو وہ حکیم سے، ڈاکٹر سے لکھوائیں گے، آپ اس دکاندار سے نہیں لکھوائیں گے، اور خریداری بے شک آپ اسی سے کریں گے۔ محدثین کی مثال وہ کہتے تھے پنساری کی مثال ہے کہ ان کے پاس ہر طرح کی حدیثیں موجود ہیں، لیکن فرماتے تھے کہ اگر ان حدیثوں کو سمجھنا ہے تو پھر امام اعظم جیسا ڈاکٹر، اگر انہیں حدیثوں کو سمجھنا ہے تو امام مالک جیسا مجتہد۔ یہ ضرورت، دیکھو نا کتنی خوبصورت تقسیم ہے۔ اب مثلا پنساری ڈاکٹر بن بیٹھے تو پریشانی بن جاتی۔ اسی لیے آپ امام بخاری کو پڑھو۔ امام بخاری جو ہیں یہ حضرت امام شافعی کے مقلد ہیں، یہ شافعی بزرگ ہیں۔ یعنی آپ کسی محدث کو بھی پڑھو، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں تو بھائی لاکھ حدیث کا ماہر ہوں، میں تو بھائی 10 لاکھ حدیثیں مجھے یاد ہیں۔ ان کا بے شک مجھے اتنی حدیثیں یاد ہیں، لیکن میں اپنا راہبر کسی نہ کسی بزرگ کو مان کے چلوں گا، تب حدیثیں مجھے سمجھ آئیں گی۔ اس کو کہتے ہیں تقلید کا تصور، کہ اس امت میں باقاعدہ تقلید کا تصور ہے کہ اگر امام بخاری جیسا بندہ جو امیر المومنین فی الحدیث ہیں، جو حدیث کے بہت بڑے استاد، بہت بڑے بزرگ ہیں، لیکن آپ ان سے کہیں امام صاحب آپ کے پاس اتنی حدیث ہیں، وہ کہیں گے نہ، جب تک امام شافعی میری رہنمائی نہ کریں میں ان پر نہیں چلوں گا، کیونکہ جو درجہ پھر اجتہاد کا امام شافعی کو حاصل ہے وہ امام بخاری کا نہیں۔ مثلا غوث اعظم روحانیت کے تاجدار ہیں، امام مہدی کو نکال لو، قیامت سے پہلے انہوں نے آنا ہے، ان کو نکال لو، صحابہ اور تابعین کو نکال لو، باقی جتنے اولیاء ہیں ان کے سرتاج ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن آپ ان سے پوچھو کہ اسلام پر عمل کرنا ہے، دین پر عمل کرنا ہے،
تو وہ کہیں گے جب تک امام احمد بن حنبل رہنمائی نہ کرے میں نہیں چل سکتا۔ دیکھو کتنے ان کو دیکھو علم کے پہاڑ ہیں وہ، لیکن وہ سمجھتے ہیں وفوق کل ذی علم علیم کہ علم والے سے آگے علم والا ہوتا، وہ سمجھتے ہیں۔ یہ جو آپ کے اور میرے شہر میں لیٹے ہوئے ہیں داتا صاحب، کیونکہ ہمارے گھر کے ہیں لہذا ہمیں کیا احساس کہ یہ کون ہے۔ شاید پچھلے جمعے پہ میں نے بتایا بھی تھا کہ یہ غوث پاک سے پہلے کے بزرگ ہیں، کوئی 40-50 سال پہلے کے ہیں۔ اور جب یہ جو ہندوستان کے سربراہ ہیں شیخ خواجہ معین الدین اجمیری، جب وہ حضور غوث پاک کی صحبت میں گئے، ان کی ملاقات ثابت ہے حضور غوث پاک سے، وہ آپ کے عزیز بھی ہیں، تو انہوں نے آپ سے کہا کہ ہندوستان میں جا رہا ہوں، تو غوث اعظم کا یہ جملہ ملتا ہے، آپ نے فرمایا وہاں ایک اللہ کا شیر لیٹا ہوا ہے۔ یہ داتا صاحب اللہ کا شیر، یہ داتا صاحب جو میرے اور آپ کے شہر میں رہتے ہیں نا، کبھی کبھی جایا کرو، کبھی یہ بدعت اور شرک لے بیٹھا ہمیں، بزرگوں کے پاس جایا کرو، ان کے قدموں میں جا کے بیٹھا کرو کبھی کبھی، اور ان سے کہا کرو کہ ہمیں بھی کوئی اسلام کا راستہ بتا دو تاکہ ہم بھی اس کے راستے پہ چل پڑیں۔ کبھی ان کے قدموں میں جا کے بیٹھو، چلو ملا کی بات نہ مانو، مسٹر علامہ اقبال کی مان لو جو صبح و شام داتا صاحب جایا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں ان کا فیض، برکتیں، رحمتیں، یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی پڑھو کشف المحجوب، وہ روسی مفکر جس نے فارسی میں کشف المحجوب شائع کی، یہ علاقہ ہے نا سارا یہ ریاستوں کا فارسی زبان، تو اس نے کشف المحجوب کا اصل نسخہ چھاپا، اس کی ابتدا میں اس روسی مفکر کی رائے پڑھو۔ وہ کہتا ہے جس دور میں یہ کتاب لکھی گئی میں مانتا ہی نہیں کہ لکھنے والا کوئی ایک تھا۔ اتنے بزرگوں کے وہ تذکرے ہیں کہ شاید آپ اتنے ذرائع پیدا ہونے کے بعد بھی اتنے ہزاروں بزرگوں کے پاس آپ نہ جا سکیں۔ یعنی آپ کشف المحجوب پڑھیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنے بزرگوں سے ملے ہیں، یہ اتنے بزرگوں کے تذکرے، کہاں پاکستان کا علاقہ، کہاں شام کا علاقہ، اور کہاں پتہ نہیں کون کون سے شہر اور بزرگ جن سے داتا علی حجویری کی ملاقاتیں ثابت ہیں۔ اور وہ بندے نے بالکل، وہ کہتا ہے میرا عقل مانتا ہی نہیں کہ یہ کتاب کسی تنہا بندے نے لکھی ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی ادارہ بنا ہوگا، وہ کمیٹی بنی ہوگی، کوئی علماء بزرگ اکٹھے ہوئے ہوں گے، پھر انہوں نے وہ کتاب لکھی ہوگی۔ اصل میں وہ مسلمان نہیں ہے، اس کو کیا پتا حضور کے امتیوں کی شانیں کیا ہے، مسلمان نہیں ہے وہ، کیونکہ مسلمان ہو تو اسے پتا چلے کہ نبی کریم کی برکتیں کیا ہیں۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ میں ملک شام گیا، سیدنا بلال کے مزار پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں وہاں کہتے ہیں لیٹا ہوا تھا تو مجھے خواب میں رسالت مآب کی زیارت ہوئی، تو میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں وہ حضور کے ساتھ ہیں اور آپ نے ان کی انگلی پکڑی ہوئی ہے اور اس کو ساتھ چلا رہے، تو کہتے ہیں میں نے رشک کی نگاہوں سے دیکھا کہ یہ کون ہے، تو آپ متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا علی یہ تمہارا امام ابو حنیفہ ہے۔ اور آگے داتا صاحب نے لکھا کہ مجھے احساس دلایا گیا اس خواب میں کہ جس امام اعظم کا تو مقلد ہے اس کو یہ عظمت حاصل ہے کہ اس کی انگلی مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ میرا جو تجربہ مشاہدہ ہے وہ یہ ہے جتنا کوئی بڑا ہوگا، جتنا کوئی بڑا ہوگا اتنا ہی بڑوں کو مانے گا، جتنا کوئی بڑا ہوگا اتنا ہی بڑوں کو مانا گا، اور جتنا کوئی کمینہ ہوگا نا اتنا ہی بڑوں کا انکار کرے گا۔ میں نے مثلا سب سے بڑے اس کائنات میں میرا خیال ہے رسول پاک، اس پر کس کو اتفاق نہیں ہے، لیکن ایک صحابی نے آپ کو ان لفظوں سے سلام کہا، السلام علیکہ یا خیر البریہ، حضور آپ سب